بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اوئے بشیر، تیری بیوی تو بہت سونی ہے، قسم سے دیکھ ذرا، ماشاءاللہ کتنا حسن ہے اس دے چہرے پہ۔ دوست بشیر سے شرارتیں کر رہے تھے۔ آج بشیر کی شادی تھی۔ بشیر نے چلاتے ہوئے کہا، شرم تو آتی نہیں ہے نا، بھابھی ہے تم لوگوں کی۔ دوستوں نے کہا، بھابھی بھی ہے، بہن بھی ہے ہماری۔ یار ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے۔ ہائمہ کو خدا نے بہت خوبصورت بنایا تھا۔ ہائمہ اخلاق کی خوشبو تھی، مسکراتے ہوئے چاند سی لگتی تھی۔ ہائمہ کی شادی بشیر سے ہوئی تھی، ارینج میرج تھی۔ بشیر نے ہائمہ کو اور ہائمہ نے بشیر کو صرف تصویر میں ہی دیکھا تھا۔ نکاح ہوا، قبول ہے کہا، اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہوئی۔ ایک نیا سفر شروع ہوا۔ کچھ رشتے پرانے ہوئے، کچھ پرانے لوگ اپنے ہوئے۔ ہائمہ بشیر کے ہاتھ تھامے زندگی کی روشنی کی طرف چل دی۔ دل میں ڈر سا تھا، آنکھوں میں کچھ خواب سے تھے، لیکن ایک خوف بھی ستا رہا تھا۔ یا خدا، بشیر کو ایک سمجھنے والا انسان بنانا، ایک ایسا ہم سفر جو میرے درد، میرے دکھ کو سمجھ سکے، میری خاموشی کو سمجھ سکے۔ پہلی رات تھی۔ بشیر ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا، پاس بیٹھ گیا۔ ہائمہ، بھوک تو نہیں لگی؟ ہائمہ نے دھیمی سی آواز میں کہا، لگی ہے۔ بشیر کو یوں لگا جیسے ہائمہ نے کہا ہو، نہیں لگی۔ بشیر نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تو لگی ہے بھائی، میں تو لگا ہوں کھانے۔ بشیر نے پلیٹ میں چاول ڈالے، اس پہ چکن ڈالا اور مزے سے کھانے لگا۔ ہائمہ گھونگھٹ سے دیکھ رہی تھی۔ بھوک بے حد لگی ہوئی تھی، لیکن شرما رہی تھی۔ سوچ رہی تھی، کیسا بندہ ہے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور خود کھا رہا ہے۔ بشیر نے کہا، ہائمہ، قسم سے بہت مزے کے چاول بنے ہیں، تم کو بھوک ہوتی تو کھاتی، مزہ آ جاتا۔ ہائمہ کو غصہ بھی بہت، خاموش رہی۔ پہلی رات تھی، کھانا ختم کیا، محبت بھری باتیں شروع ہو گئیں۔ یوں رات گزر گئی۔ دن ہوا، دوسرے دن کی ساری رسمیں ختم ہوئیں۔ جب بشیر ہائمہ کے گھر گیا، ہائمہ نے رات کو پوچھا، بشیر، آپ کو بھوک لگی ہے؟ بشیر نے کہا، لو جی، اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے کہ کیا بتاؤں۔ لگاؤ کھانا کھاتے ہیں۔ ہائمہ نے کہا، بشیر، ویسے ایک بات کہوں، آپ بہت بے وفا ہیں۔ بشیر نے کہا، اب کیا ہوا؟ ہائمہ نے کہا، پہلی رات آپ کو میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے میں نے۔ آپ میرے سامنے مزے لے لے کر کھاتے رہے، میں دیکھتی رہی، آپ کو ذرا سا بھی ترس نہ آیا؟ بشیر کہا لگا کر ہنسنے لگا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہائے میری پاگل، مجھے لگا تھا کہ تم کہہ رہی ہو بھوک نہیں ہے۔ ہائمہ نے کہا، بس کریں اب بشیر۔ بازو پکڑا، پاس بٹھا لیا، اپنے ہاتھ سے نوالا، ہائمہ کو کھلایا۔ ہائمہ نے کہا، بس کریں اب موٹو۔ بشیر نے کہا، ہائمہ، تجھ پہ قربان میری ساری زندگی، تو نہ ہوا کر یوں کھٹے میٹھی سی ناراض مجھ سے۔ زندگی کا سفر پیار بھرے موسم سے شروع ہو گیا۔ بشیر اتنی محبت کرتا تھا ہائمہ سے کہ شاید کے زمانے میں کبھی کسی نے کی ہو۔ ہائمہ کپڑے پریس کر رہی تھی، ہائمہ کا ہاتھ جل گیا، ہائمہ کی چیخ نکل گئی۔ بشیر صبح کا وقت تھا، سو رہا تھا۔ بشیر بیڈ سے چھلانگ لگا کر اٹھا، ہائمہ کیا ہوا؟ ہائمہ نے کہا، کچھ نہیں، تم نے چیخ ماری تھی۔ ہائمہ نے کہا، ارے پاگل، کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑا سا ہاتھ جل گیا تھا۔ بشیر نے ہاتھ دیکھا، تھوڑا سا جلا ہوا تھا۔ بشیر نے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، جہاں سے جلا تھا وہاں ہونٹ رکھ دیے، چومنے لگا، میری جان، تم کو تھوڑا سا بھی درد ہو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ چلو ایسا کرو، تم ناشتہ تیار کرو، کپڑے میں پریس کرتا ہوں۔ ہائمہ نے کہا، میرے موٹو، میں کر لیتی ہوں، آپ جاؤ شاور لو جا کر۔ بشیر نے ضد کی، نہیں، آپ ناشتہ تیار کرو، میں کرتا ہوں کپڑے پریس۔ ہائمہ نے ماتھے پہ بوسہ کیا اور کچن میں چلی گئی۔ بشیر کپڑے پریس کر رہا تھا، لیکن بشیر کو سیاپا پریس کرنے آتے نہیں تھے، لیکن مشکل سے الٹے سیدھے پریس کر ہی لیے۔ ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگا،
ہائے ربا، شکر ہے مجھے لڑکی نہیں بنایا، ورنہ میں تو مر جاتا۔ ناشتہ کیا، کام پہ چلا گیا۔ کوئی امیر زادہ نہیں تھا بشیر، لیکن حلال کی کمائی میں اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ زندگی کی ضروریات پوری ہو رہی تھیں۔ ہائمہ گارڈن میں بیٹھی تھی، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ اتنے میں بارش برسنے لگی، مست ٹھنڈی ہوا، ہلکی ہلکی سی بارش، چمکتی ہوئی بجلی، چہچہاتے ہوئے پرندے، وہ خوش نما موسم، وہ رنگین سا سما۔ ہائمہ بارش میں بھیگنے لگی۔ اتنے میں بشیر آ گیا۔ بشیر نے دیکھا ہائمہ بارش میں نہا رہی ہے۔ بشیر چپکے سے آیا، ہائمہ کو باہوں میں اٹھا لیا۔ بھیگی ہوئی زلفیں، ان زلفوں سے ٹپکتا ہوا پانی بشیر کے چہرے پر گر رہا تھا۔ بشیر نے کہا، خدا کی قسم بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان۔ ہائمہ نے کہا، بشیر پتہ نہ کیا میرا دل کر رہا ہے گرم گرم پکوڑے کھانے کا اس موسم میں، یا بریانی۔ بشیر نے کہا، میں باہر نہیں جانے والا، سن لو مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ہائمہ نے ضد کی، جاؤ نا بشیر پلیز۔ بشیر نے کہا، جان نہیں، میری ضد نہ کرو۔ لیکن محبت کے سامنے ہار گیا۔ بازار گیا، چکن لیا، گھر آ رہا تھا کہ بائک سلپ ہو گئی اور گر گیا۔ کیچڑ سے سارا منہ گندا ہو گیا، کپڑے گندے ہو گئے۔ گھر آیا تو ہائمہ نے دیکھا اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ ہائے میرے پاگل، یہ کیا بن کر آ گئے ہو؟ بشیر کانپتے ہوئے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ ہائمہ نے پاس آ کر پائپ سے پانی ڈالا، اس کا چہرہ صاف کیا، اسے پاس بٹھایا، ٹاول سے خشک کیا۔ بشیر چھینکنے لگا۔ ہائمہ مسکرا رہی تھی۔ کوئی حال نہیں بشیر تمہارا بھی۔ بشیر نے کہا، بہت ظالم بیوی ہو تم ہائمہ۔ ہائمہ نے سینے سے لگایا، پاس بیٹھ گئی۔ پاگل، میں تو یوں ہی ستا رہی تھی تم کو۔ چلو یہ گرم گرم چائے پی لو، پھر میں کھانا بناتی ہوں۔ بشیر کو کچھ سکون ملا۔ ہائمہ کے کندھے پر سر رکھے ہوئے سو گیا۔ ہائمہ نے بشیر کو جگا کر بیڈ پہ سونے کا کہا اور کھانا بنانے لگ گئے۔ ہائمہ بہت خوش تھی، اتنی محبت کرنے والا ہم سفر ملا تھا۔ وقت گزرتا گیا، محبت یوں ہی پروان چڑھتی رہی۔ ہائمہ نے ایک دن کہا، بشیر جانتے ہو آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ بشیر نے کہا، ہائمہ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ کچھ بہت اچھا ہے۔ ہائمہ نے بشیر کا ہاتھ پکڑا، پیٹ پہ رکھا اور کہنے لگی، بشیر اللہ نے ہماری سن لی ہے، آپ بابا بننے والے ہیں۔ بشیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہائمہ سچ کہہ رہی ہو؟ ہائمہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ بشیر نے ہائمہ کو زور سے سینے سے لگایا۔ آئی لو یو میری جان۔ ہائمہ مسکرانے لگی۔ اللہ کبھی ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ ہائمہ گھر کے کام کرتی، لیکن ہائمہ کو کمزوری محسوس ہونے لگی۔ اس کا سر درد رہنے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا ہائمہ کو آرام کی ضرورت ہے۔ بشیر نے کہا، ہائمہ میری جان آج کے بعد تم کچھ کام نہیں کرو گی، میں کروں گا سب کچھ، کھانا بناؤں گا، صفائی کروں گا، سب کچھ میں کیا کروں گا۔ ہائمہ نے کہا، نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ بشیر نے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ہائمہ جانتی ہو نا تم میری زندگی ہو، تمہیں تھوڑا سا بھی درد ہو تو مجھے سکون نہیں آتا۔ چلو اب میں تمہارے لیے دودھ گرم کر کے لاتا ہوں، وہ پیو۔ ہائمہ لیٹ گئی۔ بشیر دودھ گرم کر کے لایا، اپنے ہاتھ سے میڈیسن کھلائی، پھر دودھ پلایا۔ ہائمہ نے کہا، بشیر کیا ہمیشہ مجھے یوں ہی چاہو گے؟ بشیر نے دیکھا ہائمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بشیر نے آنسو صاف کیے، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، شادی صرف دو جسموں کا ملن تو نہیں ہوتا میری جان۔ اگر تم میرے لیے، میری خوشی کے لیے اپنی ہر خواہش میرے قدموں پہ لٹا سکتی ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتا ایسا؟ کیا مردانگی عورت کو تھپڑ مارنے میں ہے؟ کیا مردانگی ہم سفر کو گالی دینے میں ہے؟ ہائمہ تم میری دونوں جہاں کی خوشی ہو۔ بشیر صبح اٹھتا، ناشتہ بناتا، جوس بنا کر اپنے ہاتھوں سے ہائمہ کو پلاتا۔ ہائمہ اگر کہتی مجھے بھوک نہیں ہے تو بشیر ضد کرتا، نہیں ہائمہ پینا پڑے گا تم کو، سمجھی؟
बशीर बर्तन वॉश करता, घर की सफाई करता, हाइमा को पलकों पे सजा कर रखा। बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया। हाइमा को बहुत शदीद दर्द हो रहा था। बशीर जल्दी से अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया। डॉक्टर परेशान थे। हाइमा दर्द से तड़प रही थी। बशीर पास खड़ा हाथ में हाथ दिए हौसला दे रहा था। हाइमा को डॉक्टर ने बशीर को अकेले में बताया, रिपोर्ट ठीक नहीं है। बशीर ने कहा, क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा, देखें साहब, आपकी बीवी की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको बच्चा चाहिए या बीवी? हम दोनों में से एक को ही बचा सकते हैं। बशीर कुर्सी पर बैठ गया। आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है मेरे लिए। सामने हाइमा और बच्चे का वो एहसास भी था। डॉक्टर ने कहा, जल्दी बताएं क्या करना है, हमें जल्दी से ऑपरेशन करना होगा। बशीर हाइमा के पास गया। हाइमा की आंखों को चूमा, मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरी पागल, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। यकीन रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बशीर ने डॉक्टर से कहा, मुझे मेरी हाइमा चाहिए। डॉक्टर ने कहा, फिर अपनी बीवी के लिए एक गुर्दे का भी इंतजाम करें, जिसका खर्चा 10 लाख होगा। बशीर ने कहा, मैं अपना गुर्दा दूंगा अपनी हाइमा को। हाइमा मौत से लड़ रही थी। यहाँ हम सफ़र का साथ था। यहाँ एक सच्ची मोहब्बत का इम्तिहान था। डॉक्टर ने 4 घंटे का ऑपरेशन किया। हाइमा मौत से लड़ती रही। उधर बशीर का भी ऑपरेशन चल रहा था। बशीर की आंखों में बेहोशी में भी हाइमा की तस्वीर थी। ऑपरेशन के बाद जैसे ही बशीर को होश आई, बशीर ने पहली आवाज़ हाइमा को दी, मेरी हाइमा कहाँ है? मेरी हाइमा कैसी है? नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कितना प्यार करते हैं अपनी बीवी से? बशीर ने कहा, मुझे मेरी हाइमा के पास ले चलो। नर्स ने हौसला दिया। मुस्कुराते हुए हाइमा के पास ले गए। देखा, हाइमा बेहोश थी। बशीर की आंखों में आंसू थे। मेरी शहजादी, उठ जाओ ना, देखना तेरा बशीर तेरे पास है। उठना हाइमा, बात करना मुझसे। हाइमा ने आंखें खोलते आवाज़ दी, बशीर। बशीर ने हाथ थामा। जी मेरी जान, मैं देखो पास हूँ तुम्हारे। हाइमा बार बार बशीर का नाम ले रही थी। बशीर ने रोते हुए हाइमा का हाथ अपने होंठों से लगाया। मेरी जान, देखो मैं पास हूँ तुम्हारे। आंखें खोली, बशीर सामने था। हाइमा रोने लगी। हाइमा ने कहा, बशीर, हमारा बच्चा कहाँ है? बशीर खामोश हो गया। हिम्मत नहीं थी बताने की। इससे पहले कि बशीर कुछ बताता, डॉक्टर्स रूम में दाखिल हुए। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों जो इतने प्यार करने वाले हम सफ़र हों तो खुदा भी रहमत कर देता है। मोजज़ाना तौर पर अल्लाह का शुक्र है कि आपका बेटा भी सही सलामत है। अल्लाह ने आपको बेटा अता किया है। बशीर की खुशी की इंतहा न रही। बच्चे को गोद में उठाया, चूमने लगा, खुदा का शुक्र अदा करने लगा। हाइमा को जब पता चला सारी बात का तो वो रोने लगी। बशीर, इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत, पागल मरने देते मुझे। बशीर ने होंठ पे उंगली रखी। हाइमा, तेरे बिना बशीर की क्या जिंदगी? हाइमा ने बशीर को सीने से लगा लिया। यूं एक हमसफ़र ने अपने हमसफ़र की सांस में सांस लेकर एक अच्छा हमसफ़र होने का हक अदा कर दिया। फारस का शहजादा अब एक सवाल छोड़कर जा रहा है। इन मर्दों के लिए जो अपनी बीवी पे हाथ उठाते हैं, वो मर्द जो बीवी को गाली देते हैं, वो मर्द जो अना में तलाक 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 बोलकर अपनी हमसफ़र के मुंह पे अपनी गंदी मर्दानगी थूकते हैं, वो मर्द जो बेटी पैदा होने पर तशद्दुद करते हैं, वो मर्द जो दिन भर काम करने वाली बीवी को रात में एक प्यार भरा जुमला नहीं कह सकते, वो मर्द जो समझते हैं बीवी एक गुलाम है। बन जाओ ना बशीर की तरह। खुदा की कसम, फारस जमानत देता है, जिंदगी जन्नत बन जाएगी। नोट, मेरा लिखने का मकसद होता है आप लोग तब तक अच्छे से सबक आमोज तहरीर पहुँचे। नाज़रीन, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर